بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے حالات بیان کرنا چاہیں گے۔ بچپن میں ہی آپ کے اندر زہد و ورع، تقوی اور فہم و فراست کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ابتدائی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی جائے، کیونکہ علم کے بغیر فقیری ناممکن ہے۔ حضور باؤ سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، علم باج فقر کرے جو کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر تو فقیری ناممکن ہے۔ اس لیے آپ مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ملتان میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا زہد و ورع اور آپ کے اندر ولایت کو حد درجہ دیکھ کر اور آپ استاد محترم کا انتہا درجے کا ادب کرتے تھے، اس وجہ سے استاد اپنی اولاد سے بھی حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ محبت اور پیار کرنے لگے۔ چند روز استاد محترم پڑھانے کے لیے کلاس میں تشریف نہیں لائے تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے مدرسے کے طلبہ نے کہا، فرید آپ استاد محترم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، پوچھیں کہ چند روز ہو گئے ہیں استاد محترم پڑھانے کے لیے تشریف کیوں نہیں لاتے۔ جب حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استاد محترم سے دریافت فرمایا تو استاد نے جواب دیا، فرید آپ کو پڑھنے کی ہے، مگر میری بیٹی کی شادی قریب تھی، جہیز بنا کے رکھا تھا، چور آئے سب کچھ اٹھا کر کے لے گئے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ شادی کے دن قریب ہیں، بارات آنے والی ہے اور میں کیا کروں گا۔ حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دست بست اپنے استاد محترم سے عرض کی، حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شاگردوں میں اور آپ سے محبت کرنے والوں میں فرید الدین گنج شکر جیسے شاگرد بھی ہوں اور استاد محترم پریشان بھی ہوں۔ استاد نے اس بات کو سمجھ لیا کہ فرید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دور ہی دیکھا ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ڈھیلے پر پھونک ماری۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ استاد محترم کو عرض کی، یہ لیجئے، بیچیے اور انتظام فرمائیے۔ انتظام تو ہو گیا، استاد محترم کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، مگر مدرسے کے طلبہ اور باقی معلمین نے دیکھا کہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی کی تو سارے کے سارے وہ طلبہ جو آپ کی کلاس کے تھے یا کلاس کے نہیں تھے، مدرسے کے تھے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مٹی کے ڈھیلوں پر پھونک مارنا شروع کر دی۔ صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلسل پڑھتے رہے اور پھونک مارتے رہے۔ مغرب کے بعد اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور فرید نے پڑھا کچھ اور ہے، ہمیں بتایا کچھ اور ہے، اگر انہوں نے ہی بسم اللہ پڑھی تھی تو سونا بن گیا، ہم تو صبح سے لے کر شام ہوگی پڑھ رہے ہیں، مگر ایک قطرہ بھی سونے کا، ایک ذرہ بھی سونے کا نہیں بنا۔ تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب استاد محترم نے پوچھا، فرید آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی نا؟ فرید نے عرض کی، حضور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی۔ تو پھر وہ طالب علم کہنے لگے، آپ نے پڑھی تھی تو سونا بن گیا، ہم نے پڑھی ہے تو سونا کیوں نہیں بنا؟ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہی ہے، مگر پڑھنے والی زبان فرید کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلے تو جب بھی نکلے گی اور اللہ رب العزت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فرید جو بھی دعا مانگتا ہے میرا خالق قبول فرماتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زہد و ورع، تقوی اتنا زیادہ مشہور ہے کہ اولیاء کرام میں تقوی کے لحاظ سے آپ بہت بلند مقام پر فائز ہیں، آپ کی بڑی عزت اور آپ کی بڑی عظمت ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو اپنے اساتذہ اور مشائخ کا
حد درجے کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، کیونکہ ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے، اور جس کو اگر ادب کرنا نہیں آتا تو پھر اس کی زندگی بھی فضول ہے، اس کا علم بھی فضول ہے، کہ ادب کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔